بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر مرزا جمیل بیگ آپ سے مخاطب ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا ہیرو نمبر 4 ہے، جس کا نام ہے لوئس پاسچر۔ لوئس پاسچر ڈیئر اسٹوڈنٹس فرانسیسی قوم کا ایک بہت بڑا ہیرو ہو گزرا ہے، جس نے طب کی دنیا میں بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ ہم آج کے لیکچر میں لوئس پاسچر کی ابتدائی زندگی، اپنی اس کی وطن سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی جو سائنٹیفک ڈسکوریز، جس کی ایک طویل فہرست ہے، اس کو زیر بحث لائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوئس پاسچر کی ارلی لائف کی بات کریں تو لوئس پاسچر جو ہے 1822 میں فرانس کا ایک ضلع جورا ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے، جورا ڈسٹرکٹ آف فرانس کا اس کا ایک علاقہ ہے ڈول، وہاں پہ وہ پیدا ہوئے 1822 میں۔ اور ابھی وہ 2 سال کے ہی تھے کہ ان کی فیملی ڈول سے اربائس موو کر گئی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر فردر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں کمیونل کالج بھیج دیا گیا۔ لوئس پاسچر نے کچھ عرصہ وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور پھر بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گریجویشن کرنے کے لیے بی اے اور بی ایس سی ایٹ اے ٹائم انہوں نے کیا تھا۔ وہ پھر وہاں سے بسانکا موو کر گئے، اور بسانکا نامی ادارے میں انہوں نے اپنی گریجویشن بی اے بی ایس سی کی ایٹ دا سیم ٹائم مکمل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ لوئس پاسچر بیسیکلی ایک فرانسیسی کیمیا دان تھے، یعنی ہی واز اے فرینچ کیمسٹ، اور کیمسٹری میں ان کا جو علم اور ان کی جو انٹرسٹ ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے کیمسٹری کے پروفیسر سے کو ایسے سوالات پٹ کرتے تھے کہ کیمسٹری کا پروفیسر بھی اس کے سوالات کی نوعیت اور اس کی ڈیپتھ جان کر پریشان ہو جاتا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیمسٹری میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، اور یہی جو انتہا کی دلچسپی ہے انہیں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنا گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوئس پاسچر کی اگر ہم پرائیویٹ لائف کی بات کریں تو لوئس پاسچر شروع میں تعلیم میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ وہ دوستوں کی فوٹوگرافی کرنے میں اور فشنگ کرنے میں، یعنی ماہی گیری کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اچانک ہی انہوں نے اپنے ذمہ داری کا احساس محسوس کیا اور تعلیم کی طرف توجہ پھیری، اور پھر انہوں نے اپنا کریئر جو ہے وہ شاندار طریقے سے اس کا آغاز کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ لوئس پاسچر صرف 26 سال کی عمر میں اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے ڈپٹی پروفیسر تعینات ہو گئے، اور وہاں پہ ہی ان کی ملاقات جو ہے اپنی فیوچر وائف سے ہو گئی، جو کہ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوئس پاسچر چونکہ کیمسٹری میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے تھے، اور بہت زیادہ اپنے تجرباتی کام میں، اپنے ایکسپیریمنٹس کے کام میں، اپنے لیبارٹری میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوئس پاسچر ایون اپنی شادی والے دن بھی اپنی لیبارٹری میں تجربات کرنے میں مصروف تھے، یعنی وہ اپنی شادی کا دن اور تاریخ جو ہے وہ بھول گئے، اور ایک دوست نے انہیں جا کر اس بات کا یاد دلایا کہ آج اس کی شادی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ہو گئی ان کی ایجوکیشن، ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بات۔ اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں ان کی حب الوطنی کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوئس پاسچر ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جن کے والد جو تھے وہ محب وطن تھے، اور حب الوطنی کی مثالیں ان کی لائف سے بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لوئس پاسچر کا والد نپولین کی فوجوں کا ایک بھرتی شدہ سپاہی تھے، اور انہوں نے وہاں پہ فرانس کے لیے بہادری کے جوہر اور شجاعت کے جھنڈے گاڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لیجن آف دی کراس آف آنر کا اعزاز بھی دیا گیا تھا۔ تو یوں یہ جو حب الوطنی ہے، یہ جو دلیری ہے، اور فرانس کے ساتھ جو لگن ہے، یہ لوئس پاسچر کو وراثت میں ملی تھی۔ اس چیپٹر میں جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، لوئس پاسچر کی حب الوطنی کی 2-3 ایگزامپلز بھی پیش کی گئی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی مثال اس کی حب الوطنی کی جو پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 1870 میں فرانس اور جرمنی کی جب جنگ ہونے جا رہی تھی،
تو لوگ اپنے آپ کو بھرتی کے لیے یعنی ریکروٹمنٹ کے لیے انرولمنٹ کے لیے ایز اے سپاہی پیش کر رہے تھے۔ لاش پاسر کو 2 سال پہلے اس کے اوپر پیرالیٹک اٹیک یعنی فالج کا حملہ ہوا تھا، لیکن فالج کے حملے کے باوجود لاش پاسر نے اپنے آپ کو فوج میں بھرتی کے لیے پیش کیا، کیونکہ وہ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کی طرف سے جرمنی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اتھارٹیز نے ان کو ان گراؤنڈز پہ انکار کر دیا کہ وہ ایک پیرالیٹک پرسن جو ہے یعنی ایک فالج زدہ شخص جو ہے وہ جنگ میں کسی کام کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کریڈٹ گوز ٹو ہز پیٹریوٹزم کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو ایون دین کہ وہ فزیکلی فٹ نہیں تھے پیش کیا۔ دوسری بل وطنی کی مثال یہ ہے کہ لاش پاسر نے ایک بار جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس وقت لاش پاسر نے 150 فرانکس کی ایک خطیر رقم جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی وہ اس چندہ اکٹھا کرنے والے جو گروہ تھا ان کو انہوں نے پیش کر دی، اور 150 فرانکس کی رقم بہت بڑی رقم اس زمانے میں کنسیڈر کی جاتی تھی۔ یہ ان کی تمام تر جمع پونجی تھی اور ڈونیشن باکس میں انہوں نے یہ ساری کی ساری رقم ڈونیٹ کر دی۔ حب الوطنی کی تیسری مثال وہ یہ ہے کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف بان۔ یونیورسٹی آف بان نے انہیں ایک ڈاکٹریٹ کی یعنی یا ڈاکٹر میڈیسن کہہ لیں یا PhD کی کہہ لیں ڈگری دے رکھی تھی، اعزازی ڈگری۔ جب 1870 میں فرانس اور جرمنی کی جنگ ہوئی تو احتجاجاً یعنی ایز اے پروٹیسٹ لاش پاسر نے اپنے وطن کے لیے محبت کا اظہار کرنے کی خاطر جرمنی کو ان کی وہ ڈگری واپس کر دی، اور ساتھ انہیں یہ بھی خط لکھا کہ متعلقہ یونیورسٹی کے جو فیکلٹی کی لسٹ ہے اس میں سے اس کا نام نکال دیا جائے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک پر حملہ کرنے کی وجہ سے جرمنی کی دی گئی آزادی ڈگری واپس کر دی۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس حب الوطنی کی 3 بڑی اگزامپل ہیں لاش پاسر کی جو ہمیں یہاں اس چیپٹر میں ملتی ہے۔ اب بیٹے ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس لاش پاسر کی میڈیکل ڈسکوریز کی بات کرتے ہیں یا میڈیکل اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک طویل لسٹ بن سکتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکیلے سائنٹسٹ نے جو کہ بیسیکلی کیمیاء دان تھا، انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں طب کی دنیا میں، جن کا تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ ان میں جو سب سے پہلی جو ڈسکوری ہے یا اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپونٹینیس جنریشن یعنی نظریہ از خود پیدائش کی ایک تھیوری جو کہ کئی سالوں سے مانی جا رہی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو رد کیا اور اس کو غلط ثابت کیا۔ اسپونٹینیس جنریشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ لاش پاسر نے اس تھیوری کو غلط ثابت کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لاش پاسر نے بتایا کہ اگر ایک چیز کو، اگر ایک سبسٹنس کو، ایک مواد کو، ایک مٹیریل کو، ایک لیکوڈ کو سفیشینٹلی ہیٹ کیا جائے، اتنا زیادہ گرم کیا جائے کہ اس کے اندر تمام جو جرمز ہیں وہ مر جائیں، اور پھر اس سبسٹنس کے ساتھ ہونے والا جو ہوا کا جو کانٹیکٹ ہے اس کو فلٹر کر لیا جائے، یعنی وہ فلٹر ہو کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو وہ چیز خراب نہیں ہوتی۔ یوں لاش پاسر کی یہ تھیوری جو ہے، پاسچریشن کی جو تھیوری ہے وہ بہت مقبول ہوئی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ جو دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں یا جتنی بھی کین فوڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری اسی پاسچریشن اصول کے تحت ہی پیک کی جاتی ہیں۔ پہلے جراثیموں کو مارا جاتا ہے اور پھر ان کو اس طرح پیک کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایئر کانٹیکٹ جو فلٹرڈ ہو تو وہ چیز خراب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپونٹینیس جنریشن کی تھیوری نے کس قدر انقلاب برپا کیا ہے ہمارے کھانے پینے کے جو پیک یا کینڈ فوڈز ہوتے ہیں اس میں۔ بہت بڑا کارنامہ تھا اسپونٹینیس جنریشن کا۔ اس کے بعد لاش پاسر نے فرمنٹیشن یعنی خمیر اٹھانا پہ ورک کیا، اور جو فرانس کی جو بریونگ انڈسٹری تھی، شراب کشید کرنے والی انڈسٹری، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ فرمنٹیشن کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ فرمنٹیشن جو ہے وہ جراثیموں کا ایک مطالعہ ہے جس میں جراثیم کی عادات اور ہیبٹس کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ چیزوں کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک کمپلیکس طریقے سے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ یہی فرمنٹیشن کے اصول جو ہے وہ شراب کشید کرنے میں اور یہ جو مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بنانے میں یہ اصول جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔
جہاں پہ شراب کشید کرنے کی بات اگر کی جائے تو یہ فرانس کے لیے ایک بہت بڑی خدمت اس نے سر انجام دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس کے لاس پاسچر کے بریوئنگ انڈسٹری یعنی شراب کو کشید کرنے کی جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینے سے پہلے جرمنی دنیا کی بہترین شراب تیار کرتا تھا، اور یہی شراب وہ بیچ کر یعنی اس کو امپورٹ اس کا جو وہ زیر مبادلہ ہے اس کو وہ جنگی ساز و سامان کی تیاری میں استعمال کرتا تھا۔ لاس پاسچر نے خود اپنے ملک میں ایسی شراب تیار کی، شراب کشید کرنے کے طریقے متعارف کروائے کہ جو کہ جرمنی سے بھی بہتر شراب تیار کرنے میں استعمال ہوئے، اور اس طرح جرمنی کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہو گئیں، اور فرانس نے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا کہ جتنا ان کا جرمنی کے خلاف جنگ میں ہارنے پر جو ہرجانہ پے کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا لاس جو ہے اس صورت میں اس نے پورا کروا دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فرانسیسی ہیرو نے فرانس کے لیے شراب کشید کر کے اس کے زیر مبادلہ میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اور جنگ کی وجہ سے ان کے ہونے والے جو لاسز تھے اس کو منیمائز کیا۔ اور یہاں تک ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی فرانس کے لیے خدمات جو ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ ایک اور خدمت ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سلک ویلپ انڈسٹری، یعنی ریشم کے کیڑے کی جو صنعت ہے اس زمانے میں فرانس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس فرانس میں ریشم کے کیڑے کی صنعت جو ایک فیورٹ ایک انڈسٹری کے طور پہ کنسیڈر کی جاتی تھی، خصوصاً فرانس کا جو شمالی علاقہ تھا اس حصے میں فرانس کی جو ریشم کی کیڑے کی صنعت ہے آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ہر گھر میں ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے، اور عورتیں خاص طور پر ان میں ان کی ریئرنگ میں یعنی ان کو پالنے میں اپنا رول پلے کرتی تھیں، اور ایون راتوں کو اٹھ کر جاگ کر وہ تازہ شہتوت کے پتے ان ریشم کے کیڑوں کو مہیا کرتی تھیں، اور ان کی ہیٹ کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی کیئرنگ کرتی تھیں، جس کے نتیجے میں فرانس کی صنعت بہت زیادہ فروغ پا رہی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ سے جب کہ فرانس میں لاس پاسچر جو ہے کیمسٹری کے مختلف جو ان کی جو اچیومنٹس تھیں وہ سامنے آ رہی تھیں، تو اس زمانے میں فرانس کی سلک ویلپ انڈسٹری کے اوپر زوال آ گیا، اور ریشم کی کیڑے کی صنعت بری طرح متاثر ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ لہذا حکومتی اتھارٹیز یعنی گورنمنٹ اتھارٹیز کے کہنے پہ اور فرانس کے ساتھ محبت کی وجہ سے لاس پاسچر نے بیکٹیریالوجسٹ کا کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیسیکلی لاس پاسچر ایک کیمسٹ تھے، لیکن وہ بیکٹیریالوجسٹ بھی بن گئے، اور انہوں نے فرانس کی سلک ویلپ انڈسٹری کو بچانے کے لیے سلک کے جو ورمز تھے، کیڑے تھے، ان کے اوپر اپنی ورکنگ کرنا شروع کر دی، اپنے تحقیقات کی، اور جو خرابیاں تھیں، جو مسائل تھے ان کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی، اور کافی حد تک فرانس کے ریشم کے کیڑے کی صنعت کو لاس پاسچر نے بچا لیا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں جو سلک ورم ریڈرز تھے یعنی جو ریشم کے کیڑے پالنے والے تھے ان کو بہت سی مفید تجاویز اور سجیشنز تھیں، جس کے نتیجے میں یہ انڈسٹری دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی۔ بہت بڑا کارنامہ۔ اب چونکہ لاس پاسچر جو ہیں وہ بیکٹیریالوجسٹ بھی بن چکے تھے، اور جراثیم کی عادات، ہیبٹس، ان کے اثرات کا بھی چونکہ جائزہ لے رہے تھے، تو انہوں نے پھر جانوروں کی ایک بیماری ہے جسے ہم اینتھریکس کہتے ہیں، اس کا بیکٹیریا دریافت کیا، اور پھر اس بیکٹیریا کو انہوں نے مارنے کی دوائیاں اور طریقے تجویز کیے، جس سے اینتھریکس کی بیماری کا توڑ یعنی کیور یعنی علاج جو ہے وہ دریافت ہوا۔ پھر اس کے علاوہ لاس پاسچر نے چونکہ یہ پہلے ویکسینیشن کی بات کر رہے تھے، ویکسینیشن یعنی ویکسین کی ایجاد کا سہرا بھی لاس پاسچر کو جاتا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اب تک بچی ہیں، اور بیماریوں کے خلاف انہیں تحفظ بھی ملا ہے۔ ویکسینیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ کمزور جراثیموں کو یا مریل یا نیم مردہ یا مردہ جراثیموں کو باڈی میں ایک کیلکولیٹڈ کوانٹٹی میں ٹیکے کے ذریعے بلڈ میں داخل کرنے کا جو نام ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ تو لاس پاسچر نے ویکسینیشن کا کام بھی کیا، دریافت کیا، اور جس سے وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز کریٹ ہوتی ہیں، اور جس سے جو ہے وہ بیماری پھر اس شخص کو نہیں لگتی ہے۔ تو ویکسینیشن کی بنیاد پہ ہی، اس کے دریافت کی بنیاد پہ لاس پاسچر نے
اور دوسرے سائنٹسٹ نے بے شمار بیماریوں کا علاج ٹریس کیا۔ اور اس زمانے میں زچہ بچہ کے اسپتالوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ زچگی کا جو بخار ہے جس کو ہم پیپرل فیور کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کامن تھا، اور جس میں ڈیتھ ریشو امنگ دی پریگننٹ ویمن، یعنی حمل والی جو عورتیں ہیں ان میں ڈیتھ ریشو اور ان بچوں کی ڈیتھ ریشو میں کافی زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ لیس پاسچر نے اس کی بھی تحقیقات کی اور ریسرچز کی، اور اپنے ویکسینیشن کے طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے بہت سے جو اس طرح کے جو میٹرنی ہاسپٹلس کے یعنی زچہ بچہ ہاسپٹلس کے جو کیسز تھے ان کو انہوں نے سالو کیا۔ تو یوں طب کی دنیا میں لیس پاسچر نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کارنامہ جس کا ذکر ضروری ہے وہ میرے ہائیڈروفوبیا، ریبیز یعنی کتے کے کاٹے کا علاج، یعنی حلقاؤ کتے کے کاٹنے کا جو علاج ہے جس کو ہم ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں یا ریبیز کہتے ہیں، اس کی آج کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی لیس پاسچر نے دریافت کیا۔ ہمارے ٹیکسچل جو بک ہے ہیرو کی، اس کے اندر ایک پورا ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک بچے کو لایا گیا اور کس طرح لیس پاسچر نے اس بچے کو ٹریٹ کرنے کے لیے 10-12 دن اپنے پاس رکھا، اور کس طرح سے لیس پاسچر نے اس کا جو ہے جرثومہ جو ہے وہ دریافت کیا، اس کے اوپر ورکنگ کی، اور پھر ویکسینیشن کے طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اس کا علاج کیا۔ تو یوں ہائیڈروفوبیا اور یہ جو ریبیز ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی لیس پاسچر کے سہرے جاتا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح لیس پاسچر نے آگے چل کر مالٹا فیور اور کئی مختلف بیماریاں، ٹائیفائڈ فیور اور کئی بیماریاں ہیں جن کو انہوں نے ویکسینیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کی جو دریافتیں ہیں ان کی بنیاد پر ڈسکوریز ہوئیں، اور بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ متحرک ہوئے، موٹیویٹ ہوئے، انہیں تحریک ملی، اور انہوں نے بھی جراثیموں کی جو لائف، ان کے ایفیکٹ اور ان کے جو اثرات اور ان کا جو علاج ہے اس کے اوپر ورک کیا، اور جس کی وجہ سے طب کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لیس پاسچر اس طرح ایک فرانس کی دنیا کا، فرانس کی جو ایک ملک ہے اس کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے۔ بالعموم اور بالخصوص انہوں نے پوری دنیا کے لیے جو اپنے سروسز، جو اپنے اچیومنٹس جو ہیں وہ دکھائی ہیں، جس کا بہت بڑا رول ہے، اور دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی ایز اے گریٹ سائنٹسٹ، ایز اے گریٹ پیٹریوٹ اور ایز اے گریٹ موٹیویٹر۔ تو ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ہمارے ہیرو لیس پاسچر کا جو پہلا لیکچر ہے، اس کا جو دوسرا لیکچر ہے نیکسٹ انشاءاللہ میں اس کی ورڈ میننگ اور اس کے آنسر کوشچنس پہ میں انشاءاللہ ڈیلیور کروں گا۔ تو اس سے آپ کو لیس پاسچر کی لائف، ان کی ورکنگ اور ان کی جو میڈیکل ڈسکوریز ہیں جو کہ ایک طویل ایک لسٹ ہے، ان کو سمجھنے میں آپ کو یہ لیکچر ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔